अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिब तरतीब किसे कहा जाता है, साहिब तरतीब को नमाज किस तरीके से अदा करनी चाहिए, इन तमाम मसाइल को इस वीडियो में आपके सामने पेश करता हूँ। साहिब तरतीब ऐसे आदमी को कहा जाता है कि बालिग होने से लेकर अब तक उसके ज़िम्मे कोई एक नमाज भी क़ज़ा न हुई हो, या क़ज़ा हुई हो तो कोई भी क़ज़ा नमाज उसके ज़िम्मे बाकी ना हो। मिसाल के तौर पर एक लड़का 14 साल में बालिग हुआ, या कोई लड़की 11 साल में बालिगा हुई, और बालिग होने के बाद से लेकर अब तक वो मुसलसल रोज़ाना की 5 फ़र्ज़ नमाजें और वितर की नमाज इनको पढ़ते हुए आया है, तो ये शख्स क्या है, साहिब तरतीब है। या फिर इस शख्स की कई नमाजें छूट गईं, मिसाल के तौर पर 3 दिन की नमाजें छूट गईं, या 1 महीने की नमाजें, कभी 2 वक्त की, कभी 4 वक्त की, इस तरह कुल मिला करके चंद महीनों की नमाजें इसके ऊपर क़ज़ा हो गईं। फिर इसने इन तमाम क़ज़ा नमाज़ों को अदा कर लिया। 3 महीनों की नमाज़ों को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके ये पढ़ता गया, बिलाखिर तमाम नमाज़ों की क़ज़ा इसने कर ली, तो इसको भी साहिब तरतीब कहा जाता है। तो साहिब तरतीब किसे कहा जाता है, आपको समझ में आ गया। अब साहिब तरतीब को नमाज कैसे अदा करनी है वो सुन लीजिए। साहिब तरतीब की अगर कोई नमाज छूट जाए तो जब तक उस नमाज की वो क़ज़ा न पढ़ ले, उस वक्त तक वो दूसरी नमाज को नहीं शुरू कर सकता, दूसरी नमाज को नहीं पढ़ सकता। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, साहिब तरतीब है, उसके ज़िम्मे कोई नमाज बाकी नहीं है, सब वो अदा कर चुका है, या बालिग होने से लेकर अब तक उसकी कोई नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई है। आज उसकी फ़जर की नमाज क़ज़ा हो गई। अब वो फ़जर की नमाज को अदा किए बग़ैर ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ सकता। ज़ोहर की नमाज उसी वक्त पढ़ेगा जबकि वो फ़जर की नमाज की क़ज़ा ना कर ले। इसी तरह आज उसकी ज़ोहर की भी क़ज़ा हो गई, यानी 2 नमाजें क़ज़ा हो गई। तो इन 2 नमाज़ों की क़ज़ा जब तक वो न कर ले, असर की नमाज नहीं पढ़ सकता वो। या मान लीजिए असर की नमाज भी क़ज़ा हो गई, तो जब तक फ़जर, ज़ोहर और असर इन तीनों नमाज़ों की वो क़ज़ा न पढ़ ले, मग़रिब की नमाज नहीं पढ़ सकता। या मग़रिब की नमाज भी क़ज़ा हो गई तो कितनी नमाज़ें हो गई, 4 नमाज़ें हो गई। 4 नमाज़ें क़ज़ा हो गई। अब ईशा का वक्त आ गया है तो ईशा की नमाज नहीं पढ़ सकता वो, चाहे जमात चल रही हो या औरत है घर में है, तब भी उसको ईशा की नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि पहले इन 4 नमाज़ों की क़ज़ा उसको करनी है, क्योंकि वो साहिब तरतीब है। तो साहिब तरतीब का मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि अगर उसके ज़िम्मे 1 नमाज है, या 2 नमाज है, या 3, 4, 5 नमाजें हैं, तो ऐसी सूरत में उसको जब तक वो उन 5 नमाज़ों की क़ज़ा न कर ले, यानी उनको जब तक न पढ़ ले, उस वक्त तक वो अगली नमाज को नहीं पढ़ सकता। साहिब तरतीब को इस तरह तरतीब के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि वो अगर पेश आ जाएं तो साहिब तरतीब पर से ये तरतीब के साथ नमाज पढ़ना साकित हो जाता है। नंबर 1, साहिब तरतीब को अपनी छूटी हुई नमाज याद नहीं रही। मान लीजिए एक आदमी की फ़जर की नमाज छूट गई, वो साहिब तरतीब था, लेकिन उसको याद नहीं कि फ़जर की नमाज मेरे ज़िम्मे बाकी है। उसने क्या किया, ज़ोहर की नमाज पढ़ लिया। तो अब चूँकि उसको याद नहीं था, इसलिए ज़ोहर की नमाज उसकी सही हो जाएगी। अब ज़ोहर के बाद वो सिर्फ़ फ़जर की नमाज की क़ज़ा कर ले, ज़ोहर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ज़ोहर की नमाज उसने नहीं पढ़ी थी, असर की नमाज पढ़ ली। अब असर की नमाज पढ़ लेने के बाद उसको याद आया कि मेरी तो ज़ोहर की नमाज छूटी हुई है और मैं साहिब तरतीब हूँ, तब भी कोई हरज की बात नहीं, उसकी असर की नमाज सही हो गई। अब असर के बाद वो सिर्फ ज़ोहर की नमाज की क़ज़ा कर ले, असर की नमाज को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सूरत जिससे तरतीब साकित हो जाती है ये है
کہ وقتیہ نماز کا وقت تنگ ہو جائے. مان لیجئے ایک آدمی کے اوپر فجر کی نماز باقی ہے، فجر کی نماز اس کی چھوٹ گئی. اب ظہر کی نماز وہ پڑھنے جا رہا ہے اور ظہر کی نماز کا بالکل آخری وقت چل رہا ہے. اتنا وقت ہے کہ وہ صرف ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے سنت طریقے پر. اگر وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا اس کے بعد ظہر کی پڑھے گا تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ فجر کی نماز کو نہ پڑھے بلکہ ظہر ہی کی نماز کو پڑھ لے تاکہ وہ قضا نہ ہو جائے. اس کے بعد میں فجر کی نماز کی قضا کر لے اور اس کے بعد میں عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کر لے. تیسری صورت یہ ہے جس سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے کہ صاحب ترتیب کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی تعداد 6 ہو جائیں اور چھٹی نماز کا وقت ختم ہو جائے. تو ایسی صورت میں اس کے اوپر سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. ایک آدمی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ ظہر کی نماز کی قضا نہ کر لے کیونکہ وہ صاحب ترتیب ہے. اور عصر کی بھی قضا ہو گئی تو مغرب سے پہلے دو ہی نمازیں اس کے ذمے ہیں، تو جب تک ان 2 نمازوں کی قضا نہ کر لے وہ مغرب نہیں پڑھ سکتا. مان لیجئے مغرب کی بھی قضا ہو گئی تو اب اس کے ذمے 3 ہی نمازیں ہیں، تو جب تک ان 3 نمازوں کی قضا نہ کر لے وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا. مان لیجئے عشاء بھی قضا ہو گئی، رات بھر سوتا رہا، اگلے دن کی فجر کی نماز کا وقت آ گیا تو اب اس کے ذمے کتنی نمازیں ہو گئیں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر، یہ سب ملا کر کے 5 نمازیں ہو گئی. تو اگلے دن کی فجر کی نماز کو اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ ان 5 نمازوں کی قضا نہ کر لے. مان لیجئے فجر کی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا تو یہ اس کی چھٹی نماز تھی، وتر کو ملا کر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر اور فجر، یہ سب ملا کر 6 نمازیں ہو گئی. تو جیسے ہی اس چھٹی نماز کا یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے یعنی مکروہ وقت داخل ہو جائے تو اب اس کے ذمے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. اب یہ شخص ظہر کی نماز کو ڈائریکٹ پڑھ سکتا ہے، ان 6 نمازوں کو قضا کیے بغیر بھی ڈائریکٹ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں جن میں صاحب ترتیب سے ترتیب معاف ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے. اب ایک اہم مسئلہ سمجھ لیجئے، ایک آدمی ہے اس کے ذمے 6 نمازیں قضا ہو گئی اور چھٹی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا تو اس سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. اب جب ترتیب ساقط ہو گئی ہے تو وہ اگلی نمازوں کو ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کیے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھتے پڑھتے نمازوں کی تعداد 6 سے کم ہو جائے. مان لیجئے 2 نمازوں کی اس نے قضا پڑھ لی، اب صرف 4 باقی ہے، تو کیا ترتیب لوٹ کر کے آئے گی کہ وہ اگلی نماز کو اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ ان 4 نمازوں کی قضا نہ کر لے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان 4 نمازوں کو بھی اس کو پڑھنا ہوگا. کوئی نماز اس کے ذمے باقی نہ رہے تب وہ صاحب ترتیب بنے گا دوبارہ، ورنہ وہ صاحب ترتیب نہیں بنے گا. اب ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے، مان لیجئے ایک آدمی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، وہ اس کو یاد بھی ہے، اس کے باوجود وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے. تو ضابطہ یہ ہے کہ جب تک وہ فجر کی نماز کی قضا نہ کر لے، کیونکہ وہ صاحب ترتیب ہے اس لیے اس کی ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی. اس کو باضابطہ فجر کی قضا کر کے اس کے بعد ظہر کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. لیکن اگر کوئی آدمی اس کی فجر کی نماز قضا ہو جانے کے بعد فجر کی نماز قضا یاد ہونے کے باوجود ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے، عصر کی بھی پڑھ لیتا ہے، مغرب کی بھی پڑھ لیتا ہے، عشاء، وتر اور اگلے دن کی فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اور اس درمیان میں کل جو فجر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی اس کی قضا نہیں کرتا، تو اب دیکھیے کل جو فجر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی اس کے بعد اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر اور اگلے دن کی فجر، یعنی 6 نمازیں اس نے پڑھ لی، تو چھٹی نماز آ گئی.
تو جیسے ہی اس چھٹی نماز کا وقت نکل جائے گا، یعنی اگلے دن کی فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو یہ ساری کی ساری نمازیں درست مانی جائیں گی، کیونکہ اس نے اس درمیان میں گزشتہ کل کی چھوٹی ہوئی فجر کی نماز کی قضا نہیں کی ہے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ اگر صاحب ترتیب کی کوئی ایک نماز قضا ہو جائے اور وہ اس نماز کی قضا کیے بغیر 6 نمازیں پڑھ لیتا ہے، 6 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے اور چھٹی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ صاحب ترتیب باقی نہیں رہے گا، اس کی یہ ساری نمازیں درست مانی جائیں گی اور فجر کی نماز اب اس کے لیے قضا کر لینا کافی ہو جائے گا۔ اس طرح آپ باقی نمازوں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کسی کی قضا ہو گئی اور وہ صاحب ترتیب ہے، اس نے ظہر کی نماز کو ادا کیے بغیر یاد ہونے کی حالت میں اس نے عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لی اور اگلے دن کی فجر کی نماز بھی پڑھ لی، اور اس کے بعد ظہر کی نماز بھی اس نے پڑھ لی، تو ٹوٹل 6 نمازیں ہو گئیں۔ تو ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو چونکہ گزشتہ کل کی ظہر کی نماز قضا ہو جانے کے بعد اس نے مزید 6 نمازیں پڑھ لی ہیں اور چھٹی نماز کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، تو ترتیب کا یہ حکم اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی صاحب ترتیب باقی نہیں رہتا، اس لیے باقی یہ 6 نمازیں اس کی درست مانی جائیں گی۔ اب وہ صرف اپنی گزشتہ کل کی ظہر کی نماز کی قضا کر لے گا، یہ کافی ہے۔ لیکن اگر درمیان میں وہ فجر کی نماز کی قضا کر لیتا ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز اس کی چھوٹی ہوئی تھی، فجر کی قضا یاد ہونے کی حالت میں ظہر کی نماز پڑھ لی اور عصر کی نماز پڑھ لی اور مغرب کی پڑھ لی، بعد میں سوچا ارے میری تو فجر کی نماز رہ گئی تھی اور میں نے جان بوجھ کر ظہر، عصر اور مغرب پڑھ لی ہے، چلو اب میں فجر کی قضا کر لیتا ہوں۔ اگر اس نے فجر کی قضا کر لی تو اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں، مغرب، عصر اور ظہر، ان تینوں کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ میرے خیال سے آپ کو سارے مسائل اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، آپ کامنٹ باکس کے اندر سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کامنٹ دیکھیں گے تو آپ کو رپلائی دیا جائے گا، تو آپ کو رپلائی کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔